سوال ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے وہ صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن تین اشخاص کا ذکر اچھے الفاظ میں آیا ہے حالانکہ وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے؟ جواب ہے حضرت لقمان، عزیز مصر اور ذوالقرنین۔ سوال ہے قرآن کریم کی پے در پہ وہ تین صورتیں کون سی ہیں جن میں لفظ جلالہ اللہ نہیں آیا ہوا؟ جواب ہے سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ قمر۔ سوال ہے قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ وارد ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ۔ سوال ہے قرآن مجید تو رمضان المبارک میں نازل ہوا، بتائیں باقی الہامی کتاب انجیل، تورات، زبور کس ماہ میں نازل ہوئیں؟ جواب ہے رمضان المبارک ہی میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال قرآن مجید فرقان الحمید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟ جواب ہے 55۔ سوال ہے قرآن مجید میں ذکر خیرات کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 150 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال قیامت کے دن کون سا فرشتہ زمین کو لپیٹے گا؟ جواب ہے حضرت ریافیل علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب ہے سورج۔
سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال ہے قیامت کے دن وہ کون سے لوگ ہیں جو منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے؟ جواب ہے قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے۔ سوال ہے کس انسان کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب مریض کی دعا۔ سوال ہے کس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ہے پیغمبروں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں۔ سوال ہے کس کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ میں پہلی بار مسلمانوں نے جلوس نکالا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی؟ جواب ہے معذور پر۔ سوال ہے کس مسلمان خلیفہ کی وفات پر غیر مسلم زیادہ روئے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کعبہ معظمہ میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حبل تھا۔ سوال ہے کعبہ میں سب سے پہلے با آواز بلند کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے نبی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہوئے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہوتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں ہوتے ہیں؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو نماز میں مشغول ہو جاتے تو دل کی آواز 2 میل دور تک جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب ہے مسلمان کا قتل کرنا۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے؟ جواب ہے شیطان انڈے دیتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا تھا؟
جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعے کا دن ہے۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی سوار تھے؟ جواب ہے 80 آدمی سوار تھے۔ سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کس کو بنایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، پاکستان کی قومی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے فیصل مسجد۔ سوال ہے، پڑوسی کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب ہے 3۔ سوال، پہلی وحی کس دن میں نازل ہوئی؟ جواب ہے دوشنبے۔ سوال ہے، پیٹرول سے وضو کا حکم؟ جواب ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعن پانی ہے، نہ ہی اس پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا کسب کرو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ سوال ہے، پیشاب یا پخانہ کس صورت میں ناپاک نہیں؟ جواب ہے جسم کے اندر۔ سوال ہے، چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ جواب ہے جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ جواب، قوم سابی۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں۔ سوال ہے، دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب ہے دجال مرکنا مدینہ شریف کے باہر سرخ پہاڑوں کے پاس، جہاں سخت و شور زمین ختم ہوتی ہے، کی دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، تو اس کی طرف نکلنے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، اور اہل ایمان اپنے گھر کی عورتوں کو رسیوں سے باندھ دے گا۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب ہے سگریٹ۔ سوال ہے، زمین پر پہلی بارش کس دن ہوئی تھی؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ سوال ہے، شراب کے اندر کون سی چیز ملانے سے وہ حلال ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جب سرکہ بن جائے۔ سوال ہے، شکار کرنا کس وقت حرام ہے؟
جواب ہے تفریح کی نیت سے شکار کرنا۔ سوال، شیطان پہلے کیا تھا؟ جواب ہے جن۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے وقت قریش کا نمائندہ کون تھا؟ جواب ہے سہیل بن عمرو۔ سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب ہے ہر قطرہ ایک مشق کے برابر تھا۔ سوال ہے عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عرب کے 3 طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔